عطا فرمائی. کتنی؟ 5 خاص راتیں رب تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے محبوب کو. اب توجہ کرنا، سب سے پہلی رات کیا ہے؟ اب ان 5 راتوں میں، انہی 5 راتوں میں اللہ کے پاک محبوب کا فرمان ہے، بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے مولا کریم عطا فرما دیتا ہے. انہی خاص 5 راتوں میں، ان میں سب سے پہلی رات کون سی ہے؟ سب سے پہلی رات فرمایا، سب سے پہلی رات اقتربت الساعۃ وانشق القمر. فرمایا سب سے پہلی رات قدرت اور معجزے والی رات، طاقت والی رات. اب توجہ کرنا، طاقت والی رات کیا ہے؟ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ رات کہ جس میں آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو کر نیچے گرا تھا. اب توجہ کرنا میری بات میں، توجہ کرنا. نبی کی انگل کا اشارہ کہاں کیا؟ زمین پہ. زمین، نبی نے انگل کا اشارہ زمین پہ کھڑے ہو کر کیا تھا. اور چاند کہاں تھا؟ آسمان پہ. چاند آسمان پہ. کئی ایسے ہوتے ہیں جھوٹے عقل کے اندھے، وہ کہتے ہیں یار یہ جرا چاند ہے نا، چاند یہ آسمان تو تھلے ایک بڑا بڑا سارا پہاڑ ہے کیری دا، وہ چمک دے، سورج دی روشنی دے، رات نو چاند نظر آندے. سوچ سکتے ہو کیڑے لوگ نے؟ جی سمجھدار زیادہ نے. لیکن اللہ رب العزت دا قرآن فرماندا ہے چاند کتھے وے؟ آسمان تے. کتھے؟ ہن رب دی گل سچی ہے یا ایدی؟ اللہ فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. میں یہ ویسے ضمناً بات بتا رہا تھا آپ کو. اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ رات کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کر انگل سے اشارہ کیا. اور چاند بنایا کس نے ہے؟ کس نے بنایا ہے چاند کو؟ اللہ نے بنایا ہے. اور اللہ نے ہی اس کی جگہ مقرر کی ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ان دونوں کو مسخر کیا ایک دائرے میں. اللہ نے ہی اس کی جگہ مقرر کی، اللہ نے ہی چاند کو بنایا. کوئی اور ہے کہ جو اللہ کے حکم کو موڑ سکے؟ اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ہی اس کی جگہ مقرر کی ہے. اس رات کو قدرت معجزے والی تے طاقت والی رات کیوں فرمایا؟ اس کر کے فرمایا لوگوں قیامت تک میرے نبی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا. توجہ نہیں فرمائی میری بات پہ. میرے نبی کو اپنے جیسا قیامت تک کے لیے نہ سمجھنا. کیوں؟ میرے نبی کو یہ اختیار ہے، میں چاند بناؤں میرا نبی توڑ دے، میں چاند کی جگہ مقرر کروں، نبی انگل کے اشارے سے 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ رکھ دے. اس کو اختیار ہے. اور ایک بات لازمی یاد رکھیے گا، یہ عشق اور معشوق کی باتیں ہیں، محب اور محبوب کی باتیں. محب اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے. جب ہم ہے نا دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے، ہم کہتے ہیں جا یار یہ سب کچھ تیرا ہے، کیا یاد کرے گا، یہ سب کچھ یار تیرے نال تو مینوں پیار ہے، جی تو ہی سو کا نہیں تھی پھر میں کہتے کس کھاتے دا. اللہ نے اپنے محبوب سے پیار فرمایا. محب نے محبوب کو پیار اور دنیا کو بتایا یہ چاند توڑنے کی کسی اور کو جرت نہیں ہے، کسی کو جرت نہیں ہے. یہ صرف توڑنا چاہے تو میرا محبوب ہی توڑ سکتا ہے، بس کسی اور کو جرت نہیں ہے. اور یہی انگل اب نبی کہتے ہیں نا نبی ہمارے جیسا تھا. جی نبی ہمارے جیسا تھا.
نبی کی انگل کی طاقت رب، ہماری پوری کائنات کی طاقت اس سے نہیں مل سکتی ہے۔ میں ایک بات بتا رہا تھا، قاری صاحب کو کل پرسوں بات کر رہے تھے، یہ نبی کی انگل کی طاقت، چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ ایک وہ بھی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ جب سورج غروب ہو رہا تھا تو نبی نے انگل کے اشارے سے واپس موڑا تھا۔ حضرت علی کی گود میں حضور نے سر مبارک رکھا ہوا تھا، نبی نے انگل کا اشارہ کیا، حضرت علی سے پوچھا علی نماز قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ رہتی دنیا تک لوگ کیا کہیں گے، یار یار کی جھولی میں پڑا تھا اور نمازیں قضا ہو گئی تھی، نماز تو ادا ہونی چاہیے۔ حضور نے پھر انگل کا اشارہ کیا، وہی انگل جس انگل سے چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اسی انگل کا اشارہ۔ اب ایک بات ضرور سمجھ یاد رکھیے گا، یہ جو سورج ہے نا، سورج آدھے روئے زمین جتنا ہے، بعض کہتے ہیں کہ زمین کا تیسرا حصہ جتنا ہے، اتنا بڑا سورج ہے، یہ اتنا بڑا سورج ہے۔ اور جب یہ غروب ہونے لگتا ہے نا، غروب ہونے لگتا، رب کا 70,000 فرشتہ سورج کو پکڑ کر لے جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے، یہ سورج سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اب ایک لازمی ایک بات اس میں یہاں پر میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں، لوگ کہتے ہیں رات دن گھومتا ہے جی، سورج گھومتا ہے، کیوں؟ زمین اور سورج اس طرح گھومتے ہیں، اس طرح ہوتے ہیں تو رات بن جاتی ہے، اس طرح ہوتا ہے تو دن بن جاتا ہے، زمین گھومتی ہے۔ عقل کی سوچ ہے نا، میں وہی عقل سے بات کر رہا ہوں۔ اگر زمین اس طریقے سے گھومتی ہے، کبھی رات بن جاتی ہے، کبھی دن کبھی رات، ایک کمرے الٹے کیوں نہیں ہوندے؟ ایک بات لازمی یاد رکھیے، توجہ میری بات پہ توجہ، میں عقل کے ہی توڑ کر رہا ہوں، عقل کا عقل سے ہی۔ سورج 70,000 فرشتہ پکڑ کر لے جاتا ہے رب کے عرش کے نیچے، یہ سورج سجدہ ریز ہوتا ہے۔ جب سجدہ کر لیتا ہے مولا کریم اس کو اجازت دیتا ہے، پھر یہ جا کر ادھر سے طلوع ہوتا ہے، جب سجدے سے سر اٹھاتا ہے وہاں سے طلوع ہوتا ہے۔ اچھا سورج غروب ہو رہا تھا جب علی نے بات کی تھی کہ حضور نماز ادا پڑھنی ہے، سورج غروب ہو رہا تھا، 70,000 فرشتہ سورج کو پکڑ کر لے کر جا رہا تھا رب کے عرش کے نیچے، نبی نے انگل کا اشارہ کیا، 70,000 فرشتہ بھی نال گھسیٹ دا ہویا باہر آیا، نبی دی انگل دی طاقت ویکھ۔ کوئی آکھے کہ نبی ساڑھے ورگا ہے، نبی کی انگل کی طاقت 70,000 فرشتے کی طاقت تھی، وہ بھی ساتھ آیا سورج کو ساتھ لے کر اپنی جگہ پہ۔ نبی نے نماز ادا فرمائی، علی نے نماز ادا فرمائی، پھر سورج کو وہ لے کر گئے۔ نبی کی انگل کی یہ طاقت، جس کی انگل کی اتنی طاقت ہے، اس نبی کی کیا شان ہوگی یار۔ پہلی رات، وہ رات اللہ رب العزت نے طاقت والی رات عطا فرمائی اپنے محبوب کو، اور دوسری رات دعوت اور دعوت کی قبولیت کی۔ اللہ فرماتا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، ہم نے آپ کی طرف جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، وہ قرآن سننے لگے۔ جنوں کی ایک جماعت کو بھیجا، وہ قرآن سننے لگے۔ دعوت اور دعوت کی قبولیت کی رات۔ اور تیسری رات فرمایا حکم اور فیصلے کی رات ہم نے یہ بھی آپ کو عطا فرمائی۔ وہ کون سی؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات لوگوں کا رزق لکھا جاتا ہے، جس رات لوگوں کی تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں، جس رات لوگوں کی زندگی اور موت لکھی جاتی ہے، فرمایا اس رات کا حکم اور فیصلے کی رات محبوب ہم نے یہ بھی آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کی مرضی ہے، جس کے لیے آپ حکم جو فیصلہ فرمائیں گے وہی ہوگا۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ برکت والی رات، اس رات کے اندر لوگوں کے فیصلے۔ اور چوتھی رات اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو چوتھی رات کون سی عطا فرمائی؟
قرب اور نزدیکی کی رات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، چوتھی وہ رات کہ جب ہم نے آپ کو اپنا قرب عطا فرمایا تھا، ہم نے آپ کو اپنے پاس بلایا تھا، وہ چوتھی رات۔ اور پانچویں رات کیا؟ تحیت اور سلام کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 27 رمضان کی رات، یہ وہ 5 راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں کے اندر میرے نبی نے فرمایا کہ انسان نوافل پڑھ کر اپنے رب سے جو مانگے مولا کریم عطا فرمانے والا ہے۔ مولا کریم دین متین کی